السلام علیکم دوستوں، میں محمد ندیم اور آج ہم پڑھیں گے الف اور با، اور اس کو کاٹ کر جب کسی دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے، یعنی مرکب کیا جاتا ہے، جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آج پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الف سے۔ اس طریقے کا الف ہم نے تختی نمبر 1 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تختی نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا الف اس طریقے کا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کریم کے اندر آپ کو اس طریقے سے لکھا ہوا آئے گا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو الف کہیں گے یا اس کو لام کہیں گے، یہ جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس ویڈیو کو اور اس پورے نقشے کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس کو یعلمون کی جگہ یعلا، بہت سارے بچے جن کو میں پڑھاتا ہوں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی الف پڑھ دیتے ہیں یا اس کو حمزہ پڑھتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پوری کی پوری چیز کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ الف ہے یا لام ہے یا یہ حمزہ ہے، اس کی پہچان میں انشاءاللہ آپ کو کروا دوں گا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے الف کو سمجھنا ہے کہ اوپر سے آئے گا اور سیدھے ہاتھ کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں گے ہم کہ اس کے اوپر یا اس کے نیچے، اس کے اوپر یا اس کے نیچے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، جزم تشدیدوں میں سے کوئی چیز لگی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اوپر ان میں سے کوئی بھی چیز لگی ہوگی تو ہم اس وقت اسے الف نہیں کہیں گے، اس وقت ہم اسے الف نہیں کہیں گے۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی چیز لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر جزم ہی لگ جاتا ہے، تو اب ہم اسے الف نہیں کہہ سکتے، اب ہم اسے حمزہ کہیں گے۔ یا زبر لگ جاتا ہے یا زیر لگ جاتا ہے یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا کچھ بھی اس کے اوپر اگر لگا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے کہ حمزہ ہو جائے گا، الا یہ کہ مد لگے ہوں۔ اگر اس طریقے کے جو مد ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے تو اس سے یہ الف ہی رہے گا، یہ حمزہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جس کے اوپر یہ مد لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ الف ہی ہوتا ہے، وہ حمزہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ اوپر سے آئے گا اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائے گا۔ اوپر سے آنے والا سیدھے ہاتھ کی طرف اگر مڑ رہا ہے یا تو وہ الف ہوگا یا وہ حمزہ ہوگا۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں لگا ہوگا۔ حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کچھ لگا ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا، ٹھیک۔ یہ دو باتوں کو آپ نے سمجھ لیا، اس سے آگے نہ سمجھیں ورنہ آپ کا دماغ جو ہے وہ الجھ جائے گا۔ اب دیکھیں، اس کی ہم نے نیچے شکل بتائی ہے۔ ایک الف کی شکل یہ ہوئی، یہ والی، اور دوسرا الف یہ کراس میں ترچھے میں آتا ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم یہ والے الف کو سمجھ لیں کہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا، ٹھیک، سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ اب دیکھیں آپ، یہاں سے یہ الف آیا اوپر سے اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا اور یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ اب میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب الف کو کسی حرف سے جوڑنا ہوتا ہے تو پھر ایسا الف نہیں آتا، بلکہ الف کے ساتھ یہ تھوڑا سا یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جیم، اب دیکھیں جیم کو، اب آپ ایسا جیم بنائیں گے کہ یہاں پر ایسا جیم بنا کے اس کے سامنے الف لے کر آئیں گے، قرآن کریم میں تو ایسا لکھا ہی ہوا نہیں آتا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب کسی حرف سے جیم کو ملاتے ہیں تو جیم کی ایسی شکل نہیں بنتی، پھر جیم کی شکل اس طریقے کی بنتی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری چیز انشاءاللہ ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ ابھی ہم جیم کو نہیں سمجھتے ہوئے ہم صرف الف کو سمجھیں۔ الف کو جب جیم کے ساتھ ہم نے ملایا تو دیکھیے یہ الف سیدھا نہیں بنا بلکہ تھوڑا سا اس طرف چلا گیا۔ طا کے ساتھ جب ملایا تو یہ الف تھوڑا سا اس طرف چلا گیا، با کے ساتھ ملایا تو یہ تھوڑا سا اس طرف چلا گیا، میم کے ساتھ ملایا تو یہ تھوڑا سا اس طرف چلا گیا۔ تو اگر الف کی آپ کو پہچان کرنا ہے کہ یہ الف ہے یا لام ہے یا حمزہ ہے تو اس کے لیے میں الف اور حمزہ کے اندر آپ کو فرق بتا رہا ہوں، ابھی صرف لام کا نہیں بتا رہا ہوں، آگے چل کے لام کا فرق بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اوپر سے آتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، اوپر سے آتا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا چلا جاتا ہے۔ لیکن الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم تشدید، دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی نہیں آتا الف کے اوپر، اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جزم تشدید، دو زبر دو زیر دو پیش، زبر زیر پیش یہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کے
اوپر سے آ رہا ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا، زبر زیر پیش وغیرہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو وہ حمزہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں لگے ہیں تو وہ الف ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ الف آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوسری الف کی شکل کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے الف کی شکل ہے یہ، اور یہ دوسرے الف کی شکل صرف اور صرف لام کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا والا جو الف آئے گا کراس والا نا، وہ صرف اور صرف لام کے اوپر ہی آئے گا، اور کسی حرف کے اوپر وہ الف نہیں آتا۔ جیسے دیکھیں آپ، یہ لام بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ کراس کے اندر انہوں نے بنا دیا، تو یہ جو الف آئے گا نا، یہ والا کراس والا، یہ صرف لام کے ساتھ آتا ہے۔ ایک لام کی شکل یہ ہے، دیکھیں یہ یہاں سے یہ لام بنا ہے یوں، اور اس کے بعد یہ الف کراس میں چلا گیا۔ تو ایسا کراس والا جو الف آتا ہے نا، وہ پورے 29 حرفوں میں سے 28 حرفوں میں نہیں آتا، اور صرف لام ایک حرف کے اندر ہی آتا ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا ہم آتے ہیں ادھر با کی طرف۔ جب با کو کسی حرف سے ملاتے ہیں، یا تا کو کسی حرف سے ملاتے ہیں، یا ثا کو کسی حرف سے ملاتے ہیں، یا نون کو کسی حرف سے ملاتے ہیں، یا کو کسی حرف سے ملاتے ہیں، تو وہاں پر اس کو آدھا کاٹ دیتے ہیں، اس کو آدھا کاٹ دیتے ہیں، اور اگر نون ہوتا ہے تو اس کو بھی آدھا کاٹ دیتے ہیں، اور اگر یا ہوتا ہے تو اسے بھی کاٹ دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں، اس کو یہ کاٹ دیتے ہیں۔ اب ہمیں اگر ان کو پہچاننا ہے کہ یہ با ہے یا نون ہے یا یہ یا ہے، تو پھر ہمیں اب نقطوں سے پہچاننا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہ با ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہٹا کر اس کے نیچے ہی اگر 2 نقطے لگا دیں گے تو اب یہی یا ہو جائے گا۔ اس کو ہٹا کر اگر ایک نقطہ اوپر لگا دیں گے تو یہی نون ہو جائے گا۔ 2 نقطے اوپر لگا دیں گے یہی تا ہو جائے گا۔ 3 نقطے اوپر لگا دیں گے یہی ثا ہو جائے گا۔ اس کو چھوٹا سا سمجھنے کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر قرآن کریم کے اندر ایسا بنا ہوا آیا ہے، یعنی آدھا با بنا ہوا آیا ہے، تو اس سے 5 حرف بن سکتے ہیں۔ یہی با بن سکتا ہے اگر اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، تو اس کو میں نے یہاں پر آپ کو سمجھایا۔ یہی تا بن سکتا ہے اگر اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، یہ میں نے آپ کو یہاں سمجھایا ہے۔ اسی کو سا بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے۔ یہ اس کا اسٹرکچر یہی رہے گا، بس نقطے تبدیل ہوں گے تو یہ حرف تبدیل ہو جائے گا۔ اسی کو نون بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہو، اور اسی کو یا بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر اس کے نیچے 2 نقطے ہوں۔ تو میں نے یہ پوری شکل آپ کو الحمدللہ بتا دی ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے یہاں پر نیچے کہ جب با کو آدھا کاٹ رہے ہیں اور لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو شکل دیکھ لیے ایسی بن رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی بھی کہ با آدھا کٹ جائے گا، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہوگا تو یہ با کہلائے گا، اور اسی کے اوپر اگر آپ 2 نیچے والا نقطہ ہٹا کر 2 نقطے اوپر لگا دیں گے تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا۔ 2 نقطے ہٹا کر 3 لگا دیں گے تو یہ اس طریقے سے ثا کی شکل بن جائے گی۔ 3 نقطے اوپر سے ہٹا کر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ نون کی شکل بن جائے گی، اور ایک نقطہ اوپر سے ہٹا کر نیچے 2 نقطے لگا دیں گے تو یہ یا کی شکل بن جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے 4 5 6 7 حرفوں کے بارے میں آج ہم نے پڑھ لیا ہے کہ 7 حرفوں کو جب کاٹ کر کسی حرف سے ملاتے ہیں تو ان کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد با تا نون اور یا کی ایک شکل اور ہے جو کہ جیم اور شین، جیم ہا خا کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ میں اس کو مٹال کر اسے بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ 2 منٹ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہونے والا ہے۔ دیکھیں، جب جیم یا ہا یا خا اس کے ساتھ یہ ملتے ہیں، با تا ثا نون اور یا، جب یہ 5 جیم شین اور خا کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے بن کر نہیں آتے۔ یہ با اس طریقے سے بن کر نہیں آتا، تا اس طریقے سے بن کر نہیں آتا، ثا اس طریقے سے بن کر نہیں آتا، نون اس طریقے سے بن کر نہیں آتا، یا اس طریقے سے بن کر نہیں آتا، یا اس طریقے سے بھی بن کر آپ کو کہیں مل جائے گا تو آپ کو پھر کنفیوژن ہوگا جب یہ اس طریقے سے بنا ہوا آئے گا۔ اس طریقے سے ایک نقطہ نیچے ہوگا تو آپ اس کو پہچان لیں گے، 2 نقطے اوپر ہوں گے تو اس کو بھی آپ تا پڑھنا پڑے گا۔
3 नुक्ते ऊपर होंगे तो आपको इसको सा पढ़ना पड़ेगा, तो 1 नुक्ता ऊपर होगा तो आपको इसको नून पढ़ना पड़ेगा, और 2 नुक्ते नीचे होंगे तो आपको इसको या पढ़ना पड़ेगा। यानी एक शक्ल, ये तो पूरे के पूरे कितने 26 हरफों के साथ ये वाली सूरत आती है आपकी। ये इसी तरीके से 26 हरफों के साथ बा और ता नून या ये सा आते हैं, इस तरीके से पूरे 26 हरफों के साथ। लेकिन ये 3 हर्फ ऐसे हैं जिसके साथ ये वाली शक्ल भी आती है बा ता सा नून या की, और ये वाली शक्ल भी आती है। मैं आपको देख ले एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारी जगह पर। अब आप इसको, जब ये वाली शक्ल आपके दिमाग में नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखें इतना तो ये जीम है, ये यहाँ तक तो ये जीम है, उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है उसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ, ये क्या है? ये बा है। और ये देखिए ये इस तरीके से बना हुआ आएगा, और उसके ऊपर 2 नुक्ते अगर हैं और नीचे ये हा बना हुआ है। तो अब ये ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे इतने इतने को ता, और नीचे वाले को हम पढ़ेंगे हा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये 3 हरफों के साथ ये 5 हर्फ मिलकर आते हैं और शुरू में ये हर्फ होते हैं तो फिर आपको ये शक्ल देखने को मिलेगी। अक्सर ये वाली बहुत कम शक्ल देखने को मिलेगी। तो आप इस शक्ल को भी याद रखें, ये 26 हरफों के साथ ख़ास तौर से आती है, और ये 3 हर्फ जीम शीन या के साथ ये वाली शक्ल आती है बा ता सा नून या की। इसको समझ लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर समझ लेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर जीम शीन हा और दाल दाल वगैरह की शक्लों को लेकर। अस्सलाम क्या वालेकुम। आप भी सही तरह से नूरानी कायदा पढ़ना सीखना चाहते हैं? तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और बहुत ही आसानी से सीखिए।